إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص جو ہم سب کے خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش اور بگڑی بنانے والے ہیں۔ ان گنت لا تعداد
بے شمار درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام المتقین، امام المرسلین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، اس ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے احباب، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ایک منہجی موضوع ہے، ایک فکری موضوع ہے، ایک اہم مسئلہ ہے جس کا حل مطلوب ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، آخر اسلام میں رزق حلال ہی کیوں، حرام کیوں نہیں؟ وہ بننا تو پیٹ تھا، کھانا تھا زندہ رہنے کے لیے، پیٹ کی بھوک ختم کرنا مقصد تھی، پھر کیوں پابندی لگی کہ حرام کھانا ہے حلال نہیں کھانا؟ یہ پابندی اس لیے لگی تھی کیونکہ رزق حرام کی بہت سی قباحتیں تھیں، تباہ کاریاں تھیں۔ آج ہم وہ قباحتیں، وہ تباہ کاریاں سنیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر گامزن بھی کرے گا انشاءاللہ۔ رزق حرام کی سب سے پہلی تباہی، سب سے پہلی قباحت، رزق حرام کا سب سے پہلا حملہ انسان کے عقیدے پہ ہوتا ہے، انسان کے عقیدے پہ ہوتا ہے۔ اسلام کا بنیادی مسئلہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو تمام اعمال درست ہیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی مسئلہ عقیدہ ہے، اور جو بندہ رزق حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے، حرام ذرائع اختیار کرتا ہے، حرام سورسز اختیار کرتا ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہوا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، وہ ضعف ایمان اور ضعف عقیدہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا رب سے توکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہی بندہ حرام کی طرف جائے گا نا جس کا رب سے توکل ختم ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس بندے نے ایمان کی لذت حاصل کر لی، ایمان کی چاشنی حاصل کر لی، ایمان کی مٹھاس پا لی، یا یوں سمجھے کہ اس نے ایمان کا حلوہ کھا لیا، جو تین چیزوں پہ ایمان لے۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا، اور وہی بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوتا ہے جو رزق حلال پہ قناعت کرتا ہے، رزق حلال پہ جمع رہتا ہے، حلال ذرائع اختیار کرتا ہے۔ اگرچہ حلال سورسز اختیار کر کے مال کم آتا نہیں ہے، صبر کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، فاقے برداشت کر لیتا ہے، لیکن حرام ذرائع کی طرف نہیں جاتا ہے، وہی بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو سکتا ہے۔ اور جس نے اپنے رزق کی لگامیں، اپنے رزق کی مہاریں، اپنے رزق کی رسیاں اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی ہیں اور اپنی من مرضی سے کما رہا ہے، اپنی من مرضی سے لگا رہا ہے، حرام ذرائع اختیار کر رہا ہے، وہ ضعف عقیدہ اور ضعف ایمان کا مریض ہے۔ اس نے اللہ کی اس آیت پر ایمان نہیں رکھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے لوگو، اگر تم اللہ پر توکل کرو، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے،
فرمایا اللہ رزقتم کما ترزق الطیر، تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھوک کی شدت ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف واپس پلٹتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تو فرمایا بھوک مٹی ہوتی ہے، پیاس بجھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، پرندوں کے پاس کیا کوئی فن ہوتا ہے؟ کیا کوئی ڈگری ہوتی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے جو سرمایہ لگائیں گے، اس کے ذریعے کمائیں گے پھر کھائیں گے؟ کیا ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ صرف ایک چیز ہوتی ہے، اپنے رب پر توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اور یقین اور بھروسے کے ساتھ نکلتے ہیں، گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے ہیں، نکلتے ہیں، رزق حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ توکل اللہ پہ ہوتا ہے، نکلنا پڑے گا۔ کس انداز سے؟ اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ ہم جس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس ذات کے سامنے آ کر کے اپنی پیشانی رکھتے ہیں، اپنی ناک رگڑتے ہیں، جس کے سامنے آ کے سجدے کرتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ اس ذات کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں؟ اللہ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے پچھلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہو کے مر گئے ہیں، تمہارے پچھلے، فرمایا وہ سب آ جائیں، تم بھی آ جاؤ، اور قیامت تک آنے والی تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، آگے ان کے بیٹے، آگے ان کے بیٹوں کے بیٹے، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب زندہ ہو جائیں اور آ کر کے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ پچھلے بھی آ جائیں، تم بھی آ جاؤ، آنے والے قیامت تک آنے والے سب آ جائیں، اور جن بھی آ جائیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ فَسَأَلُونِي، مجھ سے مانگیں، فَسَأَلُونِي، مجھ سے مانگے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں، بادشاہتیں مانگے دوں گا، وزارتیں مانگے دوں گا، مجھ سے مانگے زمین کے خزانے مانگے دوں گا، مانگے جگیریں مانگے، دولتیں مانگے، فرمایا اسی آنے واحد ہر ایک کو جو اس نے مانگا ہے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ فرمایا اگر سب کو دے دوں پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر نکال دیا جائے تو وہ سوئی سمندر کے پانی میں کمی واقع کرتی ہے۔ اور ہمارے رب کے خزانے تو اتنے ہیں، اتنے وسیع خزانے، ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو دیں، بتائیں وہ سوئی سمندر کے پانی میں کتنی کمی کرے گی؟ ایک قطرہ لے آئے گی، باہر نکالتے نکالتے وہ قطرہ بھی پانی کے اندر گر جائے گا۔ ہمارے رب کے خزانے اتنے وسیع ہیں۔ کیا یہ حدیث ہم سے تقاضا نہیں کرتی ہے کہ ہم اپنے رب پر کامل یقین کر لیں، ایسا توکل کریں جیسا توکل کرنے کا حق ہے؟ کرتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ پر توکل کرے گا اور ایسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معمولی سی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی معاف فرما دے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات مجھے خواب میں میدان محشر دکھایا گیا، میں دیکھتا ہوں کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا اپنی امت کو، اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ میرا رب میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل کر رہا ہے۔
یہ تو تھی صحیح بخاری کی حدیث، مسند احمد میں روایت ہے، مسند احمد کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاستزدت، میں نے اللہ سے ڈیمانڈ کی اللہ زیادہ کر دے، اللہ 70,000 تھوڑے ہیں، اللہ سے ڈیمانڈ ریکویسٹ کی، اللہ 70,000 تھوڑے ہیں، فاستزدت فزادنی، اللہ نے بڑھا دی، اللہ نے میری ریکویسٹ قبول کر لی، فرمایا مع کل 1070,000، فرمایا یہ تو 70,000 تھے نا، اب ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث بیان کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام جنت کے حریص، جنت کے متمنی، جنت کی طلب میں مخلص، آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو، باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے یہ کون ہو؟ اللہ، کچھ صحابہ کرام فرمانے لگے بھئی یہ تو ہم ہی ہوں گے، ہم نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے مارے کھائیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہم نے اپنا خاندان قربان کر دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولادیں قربان کر دی، ہم نے مارے کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جائیں گے یہ ہم ہی ہوں گے۔ اور کچھ نے کہا نہیں، یہ ہم نہیں ہوں گے، یہ ہم نہیں ہوں، ہم نے تو زمانے جاہلیت میں بڑے گناہ کیے، یہ تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم گناہوں سے تائب ہو گئے، بلکہ یہ تو وہ ہوں گے جو پیدا بھی اسلام کی حالت میں ہوں گے، مریں گے بھی اسلام کی حالت میں۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، بتایا گیا اللہ کے نبی آپ گئے تھے تو یہ باتیں ہوئی تھی، لہٰذا ہمیں بتائیے یہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صاحب یہ کوئی مخصوص طبقہ، مخصوص گروہ نہیں ہے، بلکہ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ تو وہ ہوں گے جو دم نہیں کرواتے ہوں گے، استرقاء نہیں کرتے ہوں گے، تطیر نہیں کرتے ہوں گے، اکتوا نہیں کرواتے ہوں گے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوں، اپنے رب پر توکل اور یقین رکھتے، دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ یہ بیماری کیوں آئی ہے؟ یہ مصیبت کیوں آئی؟ یہ کاروبار میں گھاٹا کیوں ہے؟ وہ بھاگو دوڑو، فوراً وہ فلاں درگاہ پہ چلتے ہیں، فلاں حضرت صاحب کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس جائیں گے، وہ دم کرے گا، پھر ہی یہ گھاٹا جو ہے نا یہ ختم ہوگا، پھر ہی مال میں نفع آئے گا، اس کے پاس جائیں گے، وہ دم کرے گا، پھر ہی صحت ملے گی۔ شریعت میں دم کروانے کی مخالفت کی علت صرف اور صرف یہ ہے کہ جب دم کروانے کا کوئی ارادہ کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے ذہن میں صرف وہ درگاہ ہی ہوتی ہے، وہ فلاں حضرت صاحب ہوتے ہیں، اور ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، وہ دم کرے گا پھر شفا ملے گی، اللہ کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس اثناء میں نا اللہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ صرف شریعت میں دم کروانے کی مخالفت کی علت، دلیل یہ ہے کہ اس اثناء میں، اس دورانیے میں اللہ کا تصور ذہن سے نکل جاتا ہے، وہ درگاہ ذہن میں ہوتی ہے۔ فرمایا دم نہیں کرواتے ہوں گے، تطیر نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ زمانے جاہلیت کی ایک قسم تھی، ایک رسم تھی، یہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ لوگ جب بھی کسی سفر پہ نکلتے تھے، کسی مہم کے لیے روانہ ہوتے تھے، تو راستے میں جو پہلا پرندہ آتا تھا اس کو اڑاتے تھے۔ اگر وہ دائیں جانب جاتا تھا تو سفر کو مبارک سمجھتے تھے، اگر وہ بائیں جانب جاتا تھا تو سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور سفر کو ختم کر دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کے عقیدے اتنے مستحکم ہوں گے، پختہ ہوں گے، وہ پتھروں میں، پرندوں میں خیر و شر تلاش نہیں کریں گے، بلکہ ان کا ایمان اللہ پہ ہوگا، ان کا عقیدہ اتنا مستحکم ہوگا، پختہ ہوگا،
اور ان کا ایمان ہوگا کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ پتھروں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پرندوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. فرمایا اکتوا نہیں کرواتے ہوں گے. داغ لگوانا یہ ایک طریقہ علاج ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے. جائز ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسند کیا گیا. اگر وہ اپنی اس تکلیف پہ صبر کر لے تو کیا پتہ اللہ نے اس کی اس تکلیف کے بدلے، اس صبر کے بدلے اس کے لیے کیا درجات رکھے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں بڑے اونچے درجے رکھے ہوتے ہیں، بڑے اونچے درجے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان درجوں کو حاصل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. اعمال تھوڑے ہیں درجے اونچے ہیں، اعمال تھوڑے ہیں درجے اونچے ہیں. اعمال کی کمی کی وجہ سے اللہ اس پہ کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، اس پہ کوئی بیماری بھیج دیتا ہے، اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ اس بیماری میں، اس آفت میں، اس پریشانی میں صبر کرتا ہے تو اس صبر کے بدلے اللہ اسے وہ درجات عطا کر دیتا ہے. درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں. اگر انسان کو علم ہوتا، اگر اسے صحیح شرعی شعور ہوتا تو کیا وہ ایسے دھکے کھاتا، ایسے بھاگتا. فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے رہوں گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے. بھائیو یہ توکل، یہ توحید کا اہم ترین باب ہے، بلکہ یہ جامع المسائل ہے. توحید کی بہت سی قسمیں اس توکل کے تحت آتی ہیں. اللہ پر توکل، اللہ پر یقین. من رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جانا. حرام مال کی طرف نہیں جانا، حلال سورسز تلاش کرنے، حلال ذرائع تلاش کرنے، نام ملنے کے باوجود بھی حلال ذرائع تلاش کرنے. چاہے فاقوں کی نوبت آ جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں. بھائیو فاقے برداشت کرنے اس کو منظور ہو جائیں اور وہ فاقوں میں لذت محسوس کرنے لگ جائے، وہی بندہ ہے جس نے اللہ کے رب ہونے پر خود کو راضی کر لیا ہے. من رضی باللہ ربا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلا کرتا تھا. چاند آتا تھا چلے جاتا تھا، چاند آتا تھا چلے جاتا تھا، آتا تھا چلے جاتا تھا. نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ لذت کی زندگی کسی کو نصیب ہوتی ہے، یہ فاقوں کی زندگی کسی کو نصیب ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کا پہاڑ تھے. اللہ اکبر. اور نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اللہ اکبر. رزق حرام کا سب سے پہلا حملہ انسان کے عقیدے پہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ حلال کھانا ہے، حلال سورسز اختیار کر لیں. رزق حرام کا دوسرا حملہ انسان کے ایمان پہ ہوتا ہے. رزق حرام کی دوسری تباہ کاری انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اس حدیث کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس حدیث کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اس حدیث پہ اگر گفتگو کریں تو ایک لمبا وقت درکار ہے، لیکن اس حدیث کے تانے بانے رزق حرام سے ملتے ہیں. خیانت رزق حرام کی قبیح ترین قسم ہے، یہ چاہے انفرادی شکل میں ہو یا اجتماعی شکل میں. اور رزق حرام کی یہ صورت انسان کو مومن سے منافق بنا دیتی ہے. رزق حرام انسان کو مومن سے منافق بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا درجہ جہنم کی سب سے نچلی تہوں میں ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک بڑی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ فرمایا حل تدرون ما ھذا، اے میرے اصحاب کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی ہے اور کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، وہ آج 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں جا کے گرا ہے۔ یہ ہے منافقین کا طبقہ، جہنم کی سب سے نچلی تہ میں منافقین ہوں گے۔ دیکھیں رزق حرام نے کیا کیا، مومن سے منافق بنا دیا۔ بھائیو یہ موت و حیات، یہ زندگی جو ملی ہے یہ ایک آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات اس لیے بنائی ہے تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون حلال رزق کو تلاش کرتا ہے اور کون حرام کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل کی سواری سست پڑ گئی کل قیامت والے دن نہ تو اسے اس کا نسب کام دے گا، نہ ہی اسے اس کا مال کام دے گا، اور نہ ہی اسے اس کے رشتہ دار کام دے گا۔ کل قیامت والے دن نہ تو نسب کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، کام آئے گا تو صرف اور صرف عمل کام آئے گا۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا تھا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے تو نے خود ہی بچانا ہے۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کل قیامت والے دن میں تیرے کسی کام نہیں ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اس ساری کائنات کے سردار فرما رہے ہیں۔ کسے فرما رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ کل قیامت والے دن میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، اپنے آپ کو جہنم سے تو نے خود ہی بچانا ہے۔ اعملی، اے میری بیٹی عمل کر، میری بیٹی عمل کر۔ امام کائنات اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے رزق حرام کا دوسرا حملہ انسان کے ایمان پہ ہوتا ہے، اور تیسرا حملہ، تیسری تباہ کاری، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ اور متقی تو وہی ہے نا جو حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام کھلاتا ہے۔ امام یحییٰ بن معین علیہ الرحمہ دوسری صدی کے بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ وہ چند اشعار پڑھا کرتے تھے، اکثر پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے المال یذهب حلہ وحرامہ یوما ویبقى فی غد آثامہ، فرماتے ہیں مال حلال کا ہو یا حرام کا ہو اس نے فنا ہو جانا ہے۔ اے بندے جس مال کے لیے تو محنتیں کر رہا ہے، مشقتیں کر رہا ہے، اپنے دن رات کھپا رہا ہے، جس مال کو کمانے کے لیے تو حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہا ہے، کمائی جا رہا ہے، کمائی جا رہا ہے، کمائی جا رہا ہے، فرمایا اس نے تباہ ہو جانا ہے، گناہ باقی رہ جانا، کل قیامت والے دن گناہ باقی رہ۔ فرماتے ہیں لیس التقی بمتق لالہہ، فرماتے ہیں متقی وہ نہیں ہے جو یہ کہتا پھرے کہ میں اپنے معبود سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو یہ کہتا پھرے، ذکر کرتا رہے اللہ ہی میرا بادشاہ ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، فرماتے ہیں متقی وہ نہیں۔
متقی تو وہ ہے جس کا کھانا بھی حلال کا ہے، جس کا پینا بھی حرام کا ہے، جو وہ مال سمیٹ کے رکھ رہا ہے، تجوریوں میں رکھ رہا ہے، جمع کر کے رکھ رہا ہے، اور جو مال وہ کما رہا ہے فرمایا وہ بھی حلال کا ہو، پھر ہی وہ متقی ہے۔ جس کا اخلاق اعلیٰ ہے وہ متقی ہے۔ فرمایا نطق النبی لنا بہ عن ربہ، محدث ہیں کہتے ہیں یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے بیان کیا ہے، یہ میں خود نہیں کہہ رہا۔ نطق النبی لنا بہ عن ربہ فعلی النبی صلاۃہ وسلامہ، اللہ تعالی اپنے نبی پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام قبول فرمائے۔ کون فرما رہے ہیں؟ یحییٰ بن معین۔ فرمائے تقویٰ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہتا رہے میں متقی، اور تقویٰ تو ہے حلال کھانے کا نام، تقویٰ ہے حلال پینے کا نام، تقویٰ ہے حلال پہننے کا نام، تقویٰ ہے حلال جمع کرنے کا نام، تقویٰ ہے حلال کمانے کا نام، تقویٰ ہے اچھے اخلاق کا نام، اچھے اخلاق کا نام تقویٰ ہے۔ ایک حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بہت سے شواہد ہیں، بہت سے آثار ہیں، اس کے بہت سے متون ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، 10 میں 9 درہم حلال ہیں، 1 حرام کا ہے، 9 درہم حلال کے ہیں، 1 حرام کا ہے، 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، اور اگر وہ اس کپڑے کو 1 مرتبہ پہن لے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتے۔ بھائیو ذرا توجہ تو کریں، غور کریں، 10 درہموں میں حلال کو غلبہ ہے، 9 حلال کے ہیں، 1 حرام کا ہے، 1 درہم نے 9 کو بھی حرام کا بنا دیا۔ اس کو مزید وسط نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ ہو تو 1 روپیہ اگر اس میں حرام کا ہے تو وہ 1 روپیہ 1 لاکھ میں جو باقی روپے ہیں ان کو بھی حرام کا بنا دیتا ہے۔ اللہ، اور یہ تو 9 حلال کے ہیں، 1 حرام کا ہے، اور جس کی ساری معیشت ہی حرام کی ہو اس کا کیا بنے؟ ذرا توجہ تو کریں۔ رزق حرام کا چوتھا حملہ، رزق حرام کا چوتھا حملہ انسان کی دعا پہ ہوتا ہے۔ بھائیو مجھ جیسے گناہگار کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے، بخشش ہے، معافی ہے۔ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، معافی مانگنی ہے، اور خود کو پاک کرنا، اپنے دامن کو گناہوں سے جڑوانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ یہ دعا ہی تو ہے جس کے ذریعے رب کے ساتھ تار ملتی ہے، رب کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے، اور اگر یہ دعا قبول ہی نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب آدھی دنیا کے فاتح، جب بھی کسی کو مہم کو روانہ کرنے کا ارادہ کر لیتے، قافلہ روانہ کرنے کا ارادہ کر لیتے یا لشکر کشی فرمانے لگتے تو سب سے پہلے غور کرتے تھے کیا میں نے رب سے کما حقہ دعا کی ہے کہ نہیں؟ اگر توجہ کریں، آدھی دنیا کا فاتح اگر اسے محسوس ہوتا ہے رب سے کما حقہ دعا نہیں کی ہے تو وہ بھی جائے نماز پہ بیٹھ کے رب سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا اس کے بغیر کامیابی نہیں، اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ رزق حرام کا چوتھا حملہ ہماری دعاؤں پہ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ فرمایا آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس سفر سے مراد سفر حج ہے، بڑی اہم حدیث ہے، سمجھنے والی ہے، غور سے سننے والی ہے۔ فرمایا آدمی لمبا سفر کرتا ہے، یہ لمبا سفر، اس سفر سے مراد سفر حج ہے۔
رجل یطیل السفر اشعث اغبر، پراگندہ حالت ہوتی ہے. اس حالت سے مراد عرفہ کا میدان ہے. یہ جو حج کر کے ہیں نا ان کو پتہ ہے یہ پراگندہ حالت ہے، یہ حالت عرفہ کے میدان میں ہوتی ہے. عرفہ کا میدان ہے. یمد یدیہ الی السماء، عرفہ کے میدان میں کھڑا ہو کے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. آپ ذرا توجہ تو کریں، اس سفر سے مراد سفر حج ہے. یہ کوئی عام سفر نہیں، بڑا عظیم سفر ہے، بڑا مبارک سفر ہے. یہ تو سفر حج ہے. اگر عام سفر ہو، عام سا سفر ہو، سیر کے لیے لاہور جانا ہو، آؤٹنگ کے لیے کسی پارک میں جانا ہو، کراچی کی سیر کے لیے جانا ہو، کاروبار کے سلسلے میں فیصل آباد جانا ہو، اگر یہ عام سفر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الوالد ودعوت المظلوم ودعوت المسافر. فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. ایک باپ کی بیٹے کے حق میں دعا، باپ اللہ سے دعا کرے اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر. دوسری دعا مظلوم کی دعا. تیسری دعا مسافر کی دعا. مسافر کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. عام سفر ہے، عام سفر میں کی ہوئی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اور اگر سفر ہو سفر حج، حج کا سفر، فرض، ایسا سفر جو فرض ہے، سفر حج. فرمایا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے بیت اللہ کا حج کیا، حج بھی ایسے کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس میں فسق و فجور نہیں کیا، کوئی گناہ والا کام نہیں کیا. فرمایا رجع كيوم ولدته امه، وہ حج کر کے اپنے گھر ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے. گناہوں سے پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. من حج هذا البيت، اور میدان ہے عرفہ کا میدان، کوئی عام میدان نہیں ہے، کوئی عام جگہ نہیں ہے. عرفہ کا میدان یضع الشیطان والتراب على رأسی، عرفہ کے میدان میں کھڑا ہو کے شیطان اپنے سر پہ کھاک ڈالتا ہے، کھاک ڈالتا ہے. یدعو بالویل والثبور، اور اپنے لیے تباہی مانگتا ہے، اپنے لیے موت مانگتا ہے. کہتا ہے ہائے میں تباہ ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں. میں نے فلاں بندے پہ 40 سال محنت کی، فلاں پہ 60 سال محنت کی، فلاں پہ 70 سال محنت کی. آج وہ یہاں آیا ہے، اپنے رب سے معافی مانگی ہے اور اس کے رب نے اسے معاف بھی کر دیا. میں نے 40 سال ایک بندے کو گناہوں کی دلدل میں پھنسائے رکھا، اسے فحاشی عریانی میں مبتلا رکھا. آج وہ یہاں آیا ہے، چند لمحوں میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور اپنے رب سے معافی بھی مانگ لی اور رب نے معاف بھی کر دی ہے. شیطان وہاں پہ کھڑا ہو کے اپنے لیے تباہی مانگتا ہے. عرفہ کا میدان، عرفہ کے میدان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے عرفہ کے میدان کو سامنے رکھ کے تعریف کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں یہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے عبادت کر رہے ہیں، یہ کیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ کیسے میرے سامنے کھڑے ہیں. اللہ فخر کرتا ہے. اور تم کہتے تھے ان کو کیوں بنا رہا، یہ دیکھو اس لیے بنایا تھا. اللہ عرفہ کا میدان پراگندہ حالت ہے، سر خاک آلود ہیں، پاؤں گرد سے اٹے پڑے ہیں. اللہ کو یہ حالت بڑی پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی مانگنا ہوتا تھا نا تو شہر کو چھوڑ دیتے تھے، جنگلوں کا رخ کرتے تھے. شہر کو چھوڑ دیتے تھے، جنگلوں کا رخ کرتے تھے، بال بکھیر کے نکلتے تھے، بسیدہ کپڑے پہن کے نکلتے تھے. کیوں؟ اللہ کو یہ حالت بڑی پسند ہے. اللہ کو یہ حالت بڑی پسند ہے، پراگندہ حالت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب ذی تمرین لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا بہت سے پراگندہ حالت والے، 2 بسیدہ کپڑے پہننے ہوئے. فرمایا ان کی ظاہری حالت، ظاہری حیت، ظاہری کیفیت ایسی ہے مدفوع بالابواب، وہ جب بھی کسی دروازے پہ جاتے ہیں تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے
تو یہاں نہ کھڑے ہو، سیٹھ صاحب دیکھ لیں گے تو ناراض ہوں گے، اور چودھری صاحب آگے تو ڈانٹیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا، یہاں سے چلے جا۔ مدفوع بالابواب، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان کے آنے پہ۔ ذی تمرین، فرمایا دو بسیطہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک اوپر اوڑے ہوئے ہیں، ایک نیچے باندھے ہوئے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے، اگر وہ قسم اٹھا کے اللہ سے ڈیمانڈ کرے اللہ ایسے ہی کرنا ہے، ایسے ہی کر دے، تو اللہ کے ہاں ان کا یہ مرتبہ ہے، اللہ فوراً ہی کرتے۔